बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू अटैम्प्ट पीपीएससी, एफपीएससी, एमसीक्यूज पेपर। कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एमसीक्यूज 100 मार्क्स का पेपर होता है उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, और वो कौन सी अहम गाइडलाइंस हैं, कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम टेस्ट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो टेस्ट से पहले की हैं कि जैसे आप अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए और आपको मेल आती है, मैसेज आता है टेस्ट के लिए, तो आप उसमें तमाम ज़रूरी चीज़ें, ख़ुसूसन कोविड के दौरान तो फेस मास्क, सैनिटाइज़र, आपके अपनी बोतल वगैरह, ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें लिखी होती हैं कि जो जो चीज़ें आपने लेकर आनी हैं। तो ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप अपना आईडी कार्ड, रोल नंबर स्लिप, CNIC, और आपके पास वॉच होनी चाहिए, घड़ी, ताकि क्योंकि टाइम कम होता है और अक्सर औकात जिस रूम में, हॉल में पेपर हो रहा था वहाँ कोई क्लॉक वगैरह नहीं लगा होता। तो अपनी पानी की बोतल भी साथ लेके जाएं मौसम के लिहाज से, क्योंकि अब ख़ुसूसन लेक्चर के टेस्ट कुछ आए हुए हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको इस बारे में बता सकूं। लेक्चर या कोई भी जनरल आपका 100 MCQs का कोई भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट है, तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो टेस्ट यहाँ तो था टेस्ट सेंटर से पहुँचने से पहले कि आप अपने टेस्ट सेंटर को रोल नंबर स्लिप, आईडी कार्ड, तमाम ज़रूरी लवाजमात जिसमें पेन, पेंसिल और आपका स्केल, क्लिप बोर्ड वगैरह, ये तमाम चीज़ें लेकर आप टाइम से पहले वहाँ पहुँचें, घंटा आधा घंटा, ताकि बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम हो सकती है, कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप रह सकते हैं, तो इसलिए टाइमली वहाँ पहुँचें। अब मरला शुरू होता है जी पेपर स्टार्ट होने का। तो जैसे पेपर स्टार्ट होता है आपको आंसर शीट दी जाती है, उसके ऊपर आपका नाम, रोल नंबर, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उस वक्त आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ आपने नंबर 1 पे है कि आपने टाइम मैनेज करना है। फर्स्ट हमारा जो हिंट्स है वो टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। वो अपने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं सकते और ना ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट्स जो है वो टाइम है। तो ज़ाहिर सी बात है 1 मिनट भी टाइम नहीं बनता एक क्वेश्चन के लिए। तो ये इसी सूरत में ही होता है कि आपने पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आता हो तो आपके लिए आसानी होगी कि आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और उनके आंसर आगे लगाते जाएं। तो यहाँ टाइम को ज़रूर मैनेज करना है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको आपने स्किप कर देना है, उसको ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पे आपने लगे रहना है। रीड द पेपर्स केयरफुली, आपने क्वेश्चन को बड़ी एहतियात से पढ़ना है। बाज़ औक़ात होता है कि आपने बुक में जो स्टेटमेंट पढ़ी है, तो जो पेपर बनाने वाला है उसमें से कोई ना कोई वर्डिंग चेंज करके, या आपने किसी चीज़ को पॉजिटिव सेंस में पढ़ा हुआ तो वहाँ नेगेटिव में भी लिखा हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सवाल आया, शुरू में 1-2 लफ्ज़ पढ़े तो आपने समझा कि वाह फ़लाँ बुक से ये फ़लाँ सवाल है तो फ़ौरन उसका जवाब लगा दी। ऐसा नहीं करना, बल्कि उस पूरी स्टेटमेंट को आसान तरीके से पढ़ना है। फिर उसमें से जो आगे है जी नंबर 3 पे, टिक मार्क द रेलेवेंट सर्कल। आपने क्या करना है कि उसका जो रेलेवेंट सर्कल है उसमें से ABCD जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि वो ठीक है, उसके ऊपर आपने निशान लगाना है। बेहतर यही है कि क्योंकि यहाँ पे कार्बन शीट नहीं दी जाती, आप मार्कर का इस्तेमाल करें तो एक दफ़ा ही घुमाने से आपको सर्कल फिल हो जाएगा, बजाय इसके कि बॉल पॉइंट से आप उस सर्कल को घुमाते रहें और काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। स्किप द क्वेश्चंस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको आप स्किप कर दें, यानी जो जिसकी नहीं समझ आ रही, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा,
اس کو چھوڑ دیں, آگے چلیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو اس لیے ان کویسچن کو چھوڑ دیں. فل دا سرکلز. اب ایک دفعہ آپ نے سارے کے سارے پیپر کو پڑھ لیا, یہ نہیں ہے, میں نے بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی اس حوالے سے, تو کچھ لوگوں نے کہا جی میں پیپر پڑھنے لگ گیا, میں نے 15-20 کویسچن پڑھے, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, تو پھر میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا. ایسا بالکل نہیں کرنا. ایک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ایک نظر, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پیپر کا جو نمبر آپ نے آنسر شیٹ پر لکھنا ہوتا ہے, تو اس لیے کہ کہیں اس پہ کوئی مس پرنٹنگ تو نہیں ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پیج جو ہے, کوئی کویسچن جو ہے وہ پرنٹ ہی نہیں ہوا, تو اس لیے آپ اس کو ایک نظر سارے کو دیکھ سکتے ہیں. فل دا سرکل پہلی دفعہ آپ نے, پہلے مرحلے میں آپ نے 40-50-100 جتنے بھی آپ نے کویسچن اٹیمپٹ کیے, آپ ان کے سرکل فل کر لیں. بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ نشان لگاتے رہتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں جو مجھے فل کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا, تو ایسا بالکل نہیں کرنا. یوز آف اسکیل ٹو فل دا سرکلز. اب سرکل کو فل کرنے کے لیے جو بالکل نیو کمر ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پیمانے کا استعمال کریں. یعنی کویسچن نمبر 1 ہے تو آپ کویسچن نمبر 1 کے برابر پیمانہ رکھیں اور ان میں سے A B C D جو بھی اس کا آپشن ہے اس کو آپ فل کریں. اکثر اوقات ہوتا ہے, میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کویسچن نمبر 24 کا آنسر لگا رہے ہیں اور آپ کو غلطی سے وہاں سے 23 کا لگ گیا یا 22 کا لگ گیا ہے. تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ پیمانے کا استعمال کیا جائے, تاکہ جو کویسچن آپ پڑھ رہے ہیں کویسچن پیپر سے, اسی کویسچن کے آگے آپ اس کے متعلقہ آپشن پہ نشان لگائیں. ریڈ اگین اینڈ فل دا سرکلز. اب دوسری مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے, کیونکہ آپ نے, اب بہتر یہی ہے کہ آپ جو کویسچن پیپر ہے اس پہ بالکل, کیونکہ ایگزامینر جو ہیں اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں لکھنا. ہاں, رف عمل وغیرہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ اپنی رول نمبر سلپ کی بیک سائڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے چھوٹا سا بالکل غیر معمولی سا جو آپ کو صرف نظر آیا, آپ نشان لگاتے جائیں. جو کویسچن آپ کرتے جائیں, جن کے جوابات آپ جوابی کاپی میں لکھ رہے ہیں, وہ آپ نشان لگاتے جائیں تاکہ آپ کو آسانی رہے. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جوابی کاپی میں سے جب ایک دفعہ آپ نے پیپر پڑھ لیا جو آپ کو آتے تھے ان کے نشان لگا لیں. دوسری مرحلے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں ان کو نشان لگاؤں گا, یعنی 4 آپشن ہیں, ان میں سے 2 کا تو آپ کو کنفرم ہے یہ 2 نہیں ہے, اور 2 میں سے ڈاؤٹ ہے, 50-50 چانس ہے. تو دوسرے مرحلے میں آپ ان کویسچن کو حل کریں. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیپر پورے کو آپ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ پیپر کتنا مشکل ہے اور کتنا ٹف ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو جو 30-40 سوال, عموماً عام لوگوں کو 30-30 کے لگ بھگ سوال جو ہیں موسٹلی لوگوں کو وہ آتے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ تکا لگانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ دیکھی جائے گی, کوئی بات نہیں, 5 کا A لگا دیا, 5 کا B لگا دیا, 5 کا C لگا دیا. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. آپ پیپر سارے کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا پیپر مشکل ہے یا آسان ہے. مشکل اور آسان ہونے کی صورت میں, پیپر مشکل یا آسان ہونے کی صورت میں میرٹ میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلے مرحلے میں 40 کویسچن کیے اور اگلے مرحلے میں آپ نے 30-35 کویسچن کر لیے ہیں, تو اٹ مینس کہ پہلے میں سے اگر آپ کے 2-4 غلط ہوتے ہیں اور اینڈ والے میں بھی 5-10 غلط ہوتے ہیں, تو آپ 50+ نمبر لے سکتے ہیں. اور 50 سے زیادہ میرٹ بہت کم ہوتا ہے. وہ جن میں صرف اور صرف جنرل نالج وغیرہ کا پیپر ہوتا ہے, جیسے 1 MCQs پیپر ہے اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے, اور ان میں میرٹ زیادہ ہوتا ہے. عموماً سبجیکٹ کے حوالے سے جس طرح لیکچر اردو ہے, انگلش ہے, فزیکل ایجوکیشن ہے, پاک اسٹڈی ہے, تو ان میں 50 کے لگ بھگ عموماً میرٹ ہوتا ہے. اور جہاں پیپر بہت زیادہ مشکل ہو تو وہاں میرٹ جو ہے وہ 40 تک آ جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کویسچن ٹھیک زیادہ ہوتے ہیں, مطلب انہوں نے 100 کیے اور ان میں سے 60 ٹھیک ہیں اور 40 غلط کی وجہ سے وہ پاس ہی نہیں کر سکے. اور کوشش کریں کہ آپ کو جتنے سوال آتے ہیں وہ کریں, جن کا بالکل آپ کو پیٹا آنسر آتا ہے وہ کریں, اور اس کے بعد جن میں آپ کو 50-50 چانس ہے, تو یعنی آپ میکسیمم 80 کے لگ بھگ 80-85 کویسچن جو ہیں
وہ کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو آتا ہے کہ وہ بھی اوپر والے 15 چھوڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن عموماً عام جو جنرل بہت سارے لوگ جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ تر لوگ جو جس وجہ سے فیل ہوتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ وہ 30-35 ان کو آتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارے کے ٹیک کر دیتے ہیں, جس میں بجائے ان کے نمبر بڑھنے کے نمبر اور کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت اس کے میرٹ کو ضرور آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر مشکل پیپر ہے تو آپ 45 سے اوپر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں گے. بہتر تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مارکس لیے جائیں, لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی تیاری اچھی ہے. اور اگر آپ کا پیپر آسان ہے تو 50+ جو ہے وہ میرٹ رہ سکتا ہے. تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پیپر کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے, اس لحاظ سے آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اور غلط آنسر جو آپ کو بالکل نہیں آتا اس کو آپ نے بالکل نہیں لگانا, بلکہ اس کو خالی چھوڑ دیں گے. اور کیونکہ یہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اس میں, اور جو آپ کا خالی چھوڑا ہوا کویسچن ہے جس پہ آپ نے کوئی بھی آنسر نہیں لگایا اس سے آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے, بلکہ آپ کے جو غلط کویسچن ہے جس کا آپ نے غلط جواب دیا اس کے 0.25 مارکس جو ہیں وہ آپ کے جو صحیح جوابات ہیں ان کے نمبروں میں سے کٹ جائیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کے 60 سوال ٹھیک ہیں اور 4 سوال غلط ہیں تو اٹ مینز آپ کے 59 نمبر ہو گئے, آپ کے جو 60 ہے اس میں سے 1 نمبر کٹ جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا, اور ٹائم کو خصوصاً. اور اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جنرل نالج کے پورشن میں کوئی میتھ کے کویسچن ہوتے ہیں, کوئی دوسرے ہوتے ہیں, تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے ٹائم کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے کہ میں نے کتنا ٹائم ہو گیا, کتنے کویسچن کر لیے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ نے پورا ٹائم گزر جائے اور آپ نے 60 سوال کیے اور اس کے بعد آپ پھر آؤ دیکھیں نہ تاؤ دیکھیں اور پھر سارے کے سارے کویسچن جو ہیں ان کے کسی کے اے کسی کے بی کسی کے سی. ایسا بالکل نہیں کرنا, ایسا آپ کبھی بھی پاس نہیں کر سکتے. اگر پاس کریں گے بھی تو وہ 40 والی لائن میں ہوں گے. اگر وہاں لوگوں کے 60-70+ مارکس ہیں تو 40 والے کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے آگے جانے کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں. میرا نمبر اس کے اوپر دیا گیا ہے, اس کے حوالے سے اور کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن نے چالان جو ہے وہ پیپر میں بھی لازمی قرار دیا ہے, اس لیے چالان بھی ساتھ لے کر جائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.